لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن صعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العز وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم يا رب سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نجد محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، مجھے اور آپ کو ظاہری باطنی فتنوں سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم عطا کرے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو اور یہی کلمہ پڑھتے ہو قیامت کو. میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق و تعریف اللہ اس کے رسول کی تعریف کروں گا. میرا آواز اللہ اس کے رسول کی تعریف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں. آپ جانتے ہیں پرانے دوست کہ میری زبان سے آپ نے دنیا نہیں سنی اور مجھے 52 سال ہو گئے اس وقت. میں پہلا حج کیا 1965 میں حج کر کے آیا اور جب راولپنڈی میں داخل ہوا تو 30 دن یہاں آ کر میں نے جمعہ شریف پڑھایا. لمبی بات ہے، پرانے بزرگ تھے، کوئی مولانا شریف کی مرید تھے، کچھ دوسرے مقامات کے اور عیدگاہ شریف کے بھی مرید تھے، بلکہ عیدگاہ والے جو پہلے بزرگ گزرے تھے وہ مجھے بتایا گیا ہے، پرانے بزرگوں نے بتایا کہ اس جگہ اس پلر کے قریب بیٹھ کر انہوں نے بڑی عبادت کی اور یہاں قرآن شریف بھی سنایا. حضرت سیدنا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ اور بھی بڑی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں جو منسوب ہے اس مسجد کے ساتھ. اب کتنے لمحات، لحظات، ایام، سال، مہینے میرے موجود ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جو یہاں اس دنیا میں آیا واپس جانے کے لیے آیا ہے. میں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اللہ کرتی ہوئی جاؤں گا.
بہت نورانی کلام سنا رہے تھے، جی چاہتا ہے کہ ایک درد و شور والا کلام بھی سنتا رہوں، اور اس میں فرمایا انہوں نے کہ سیدنا قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الورى شیخ السماوات والارضین غوث الفقرین سیدی ومرشدی ومولائی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرے کہ آپ سرکار مدینہ اور بطول زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے، اور حضرت مولا کائنات کی ہے، آپ اصلی حسینی ہے۔ سناتا رہتا ہوں میں، کہیں فتویٰ نہ لگا دینا، میں ابھی محبت کی بنیاد پر باتیں کرتا ہوں، میں نہ کسی پر فتویٰ لگاتا ہوں نہ کوئی پر فتویٰ لگاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں زمین پر مختلف قبائل ہیں، عرب کی بھی ہیں، عجم کی بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پر بے شمار قبائل ہیں جو ہم اجمی کہلاتے ہیں، ہم اجمی ہیں۔ عربوں کی بھی بے شمار قبائل ہیں، اور کوئی بھی قبیلہ کسی کا بھی قیامت کے روز کام نہیں آئے گا، مگر میرے مالک و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف، آپ کی نسب طیب اور آپ کا قبیلہ مبارک کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا، سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل نسب و سبب منقطع الا سببی و نسبی، تمام اسباب اور تمام انساب قیامت کے روز منقطع ہو جائیں گے، مگر میرا سبب بھی بہت باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تم تو سیدنا علی کی اولاد ہو، جو کہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی تھی، 70-80 سال تک مولا کائنات سیدنا علی اور آپ کی اولاد طیب طاہر حسن حسین اور دیگر کو سب و شتم کیا گیا، کوئی دنیا کا مولوی انکار نہیں کر سکتا، سب و شتم کیا گیا۔ اس سب و شتم کو ختم کرنے والے، سب و شتم کرنے والوں کا ایک ہی خاندان ہی میں سے اس دنیا کے اندر پہلا مجدد حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خصوصیت یہ ہے کہ میری امت میں 100 سال کے بعد ہر صدی کے اول میں ایک مجدد پیدا ہوگا، اور اسلام کا پہلا مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ انہوں نے سب و شتم بند کیا اور فرمایا، جس نے سب و شتم اس کے بعد کیا میں اس کا سب قلم کر دوں گا، اور مارا بھی ہے، اور یہ سب و شتم ختم کیا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو موبائل والی آیت نہ پڑھنا، کوئی اور آیت پڑھ کے ثابت کر کہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے مالک و مولا علیہ السلام والسلام کی نسل پاک، میں بھی اس پر متفق ہوں، اور کچھ کامل بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ حسنی حسینی سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوا۔ یہ کچھ علماء
اس کو نہیں مانتے اور کچھ مانتے ہیں، لیکن سادات اس پر پہنچا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل طیب براہ راست نہیں چلے گی، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے نور سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم اور سیدنا طیب و سیدنا طاہر، آپ کے صاحبزادے مبارک آپ کے نور پھیلے ہوئے 1.5 سال 6 مہینے کے ہو کر دنیا سے اس لیے کہ آپ آخر النبیین تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین تھے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد، میری نسل پاک بطول زہرا کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے بطول زہرا کے صدف شریف سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضور پر نور کی اولاد ہے، وہ نسل پاک ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حسنی اور حسینی ہے، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یہ ان کی جو اولاد مبارک ہے یہ حقیقتاً ظاہراً سیدنا علی کے بیٹے ہیں، لیکن باطناً معناً یہ حضور پر نور کی نسل پاک ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو اس لیے میرے آقا غوث پاک فرماتے، میں برکت کے لیے پھر پڑھوں گا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں حسنی سید ہوں اور مخدع میرا مقام ہے۔ مخدع کا ترجمہ بہت لوگوں نے کیا لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ مخدع اللہ کریم جل مجدہ کے قرب کا ایک مقام ہے جو سب سے اعلیٰ قرب ہے۔ حضور غوث الثقلین وہاں تشریف فرما ہے، فرمایا کہ میں حسنی سید ہوں اور مخدع میرا مقام ہے، اور میرے پاؤں سارے ولیوں غوثوں قطبوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ قصیدہ خبریہ کا بیت میں نے آپ کو سنایا، یہ قصیدہ شریف جس کو قصیدہ غوثیہ اور قصیدہ خبریہ کہتے ہیں، سارا تو میں پڑھ نہیں سکتا بے ترتیب، میں اسی کا یہ بیت پڑھا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے سقان الحب کا ساتھ الوصالی فقلت للخمرة تحوی تعالی۔ یہ قصیدہ گزرتے ہیں روسیہ اس طرح شروع ہوتا ہے، مجھے اللہ پاک کے عشق و محبت کی پیالے پلائے۔ میں نے خمار سے کہا کہ جلدی یہ عشق و محبت کرتا ہے میری طرف دیا، ساعت و مشق لنحوی فی قبور سے، اس طرح اخیر تک یہ آتا، اور آپ کسی قصیدہ مبارک میں فرماتے فلو القرد سری فوق میکل لقام بقدرت المولا تعالی۔ میرے اسرار میں، ان اسرار میں ایک سر، ایک راز ایسا ہے کہ اگر میں میت کے اوپر ڈالوں تو میت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگر جیری محی الدین اسمی، سید لالی بھی ہیں، سید قاضی بھی ہیں، سید مشعلی بھی ہے، سید جعفری بھی ہے، سید بخاری بھی ہیں، اور بھی یہ مقامات امام کے نام طیبہ کی طرف جو منسوب ہے، لیکن حقیقتاً حسنی اور حسینی ہے۔
اس لیے آپ فرماتے ہیں کیونکہ جیلان نے آپ کی ولادت پاس اور اپنی والدہ طیبہ طاہرہ سے جب تحصیل علم کے لیے بغداد سے روانہ ہوئے، وہ کہتے ہیں تو چوروں کو کتب بنا دیا. یہ مشہور ہے، آپ سن چکے ہیں، پڑھا ہوگا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن سنا ہوگا آپ نے. تو راستے میں ڈاکو زمانے میں بہت آج بھی ہیں، ڈاکو آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے. یہ دنیا کا سلسلہ ہے. ڈاکو نے لشکر کو گھیر دیا اور والدہ طیبہ طاہرہ نے وصیت کی، میرا بیٹا جاؤ اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرو، جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ نہ بولو. وہاں ڈاکو نے گھیر لیا، سب سے مال چھین لیا. یہ چھوٹی عمر کے تھے میرے آقا شہنشاہ مرداد غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اپنی جیب سے جو کچھ تھا مال عطا کیا تھا نکال دیا. یہ کیا تو انکار نہیں کرتا، چھپاتا نہیں اور ہمیں دے رہا. اور میری والدہ مبارکہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا. انہوں نے سوال کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کام دکھا دیا. انہوں نے کہا جو ماں کی وصیت پر چل رہا ہے تو ہم ساری زندگی اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی مخالفت کر رہی ہے اور ظلم و ستم کر رہی ہے. انہوں نے توبہ کر لی. توبہ کر لی، پھر سرکار غوث پاک کی مرید اور خادم بن گئے. پھر کہتے ہیں کہ وہ سارے ولی بن گئے. اللہ چاہے تو جسے چاہے جس طرح چاہے عطا کرے. انا جیلی محی الدین اسمی، بہت مبارک نام محی الدین. میں جیلانی سے اور محی الدین میرا نام ہے. وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، میرے نور کے اور معرفت کے جھنڈے معرفت اور عشق کے پہاڑوں کے اوپر لہرا رہے ہیں. وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ، میرا مشہور نام عبد القادر ہے. میرے نانا اور میرے دادا کمال والے جیسے کمال ہے ان کے پاس. میں بھول کر جاؤں، میں نے سنا ہے کہ صدر شریف میں جیلانی سید الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے کہ بغداد شریف سے آئے ہوئے ہیں. سارا خاندان ان کا بغداد شریف ہے اور خود نجیب الطرف ہے سیدنا و مرشدنا و مولانا قطب الاقطاب سیدی انور جیلانی. آپ صدر شریف میں تشریف فرما ہیں اور 8 دن تک وہاں عرس رہے گا. کل سے شروع ہوگا اور آئندہ اتوار یعنی 11 مارچ تک انشاءاللہ وہ عرس مبارک رہے گا. اور پوری دنیا سے خلفاء علماء مشائخ تشریف لائیں گے اور مریدین. پاکستان میں کافی ان کے مرید ہیں اور آپ اس سے جو شخص جانا چاہے تو سب اٹھا سکتا ہے وہ برکتیں حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے عقیدے کے مطابق وہ بہت قابل اور مکمل ولی ہے. یہ سعادت ہے میری اور آپ کی پورے پاکستان کہ ایسے وجود مبارک موجود ہے ہمارے ملک میں.
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عمر دراز عطا کرے اور ان کے فیوز و برکات مجھ پر اور آپ پر تمام مسلمانوں کو نازل فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس شخص پر، قرآن مجید سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اس خدا کی طرف اشارہ ہے۔ خدا کیا ہے؟ قرآن مجید اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام ہو اس شخص پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ظاہراً اور باطناً۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، میں ذہنی اتباع تو صرف آپ نیت کر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ ذہنی ہے۔ بات یہ ہے کہ دل ادھر اور دل کے اندر حضور رسمن کا ڈھونڈتا ہے، دماغ کے اندر وسوسے نہ آئے، خیالات ادھر ادھر نہ جائے، یقین کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت یہ مجھے عاملین کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ معیت جب تک یہ معیت کا تصور مضبوط نہ ہو، یقین کی حد تک نہ ہو تو کمال نہیں حاصل سکتا۔ یعنی پورا یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں بات جس بھی کیفیت میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں، ایک ولی کامل جو جب مجھے ملے مدینہ سے ہی بتائے گا، وہ بہت کامل ولی ہے۔ انہوں نے اپنا لباس ہمارے علاقے کے زمینداروں کا پہنا ہوا، جبکہ وہ کئی لباس نہیں تھا، وہ عرب تھے۔ جو لباس ہمارے زمیندار استعمال کرتے ہیں نا، وہ لباس پہلے آتے ہی میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا، فرمان تو مقیم پھر مدینہ سے منورہ، وہ مدینہ شریف میں مقیم ہے۔ میں نے کہا حضور میں عمرہ زیارت کی، یہ رمضان مبارک کا واقعہ تھا، میں عمرہ زیارت کے لیے گیا۔ اسی وقت بہت آہستہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ نہیں سنا سکتا، وہ کلمہ ایک منہ ادا کیا۔ انہیں کچھ پریشان تھا، میری کچھ چوری ہو چکی تھی، میرا ٹکٹ پہ غائب ہو گیا تھا، میں پریشان تھا، اس وجہ سے انہوں نے کچھ کلمات استعمال کروائے۔ ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار فرما کے غائب ہو گئے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس شخص پر جو اتباع کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت، سراپا نور، رشد و ہدایت ہے، قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، عمر سے تقدیر تک نور ہے اور سرور ہے اور ہدایت ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو جو ہدایت کی پیروی کرے، تو پیروی باطنی اور ظاہری۔ حضور سرکار شہنشاہ مدار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، میرا یہ ایمان ہے، میرا یقین ہے اور میرا تجربہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پکارو گے 11 قدم برداشت کی طرف چل کر
مختصر سا سناؤں گا. اب جانے قدم پر کھڑے ہو کر مجھے پکارو یا میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یا مجھے پکارو، جو قابل ہے وہ پکارو، فرمایا میں اس کی مدد کروں. یہ ضرور سنا دیتا ہوں، شاید کسی وقت سنایا ہوگا. میں دوست کے ساتھ جب حج پر گیا تو یہ اسی مسجد سے رخصت ہوا، اپنے قافلے کے ہمراہ گیا. میں نے ان سے کہا کابل میں ہم ٹھہرے اور منگل کو شروع کر گئے تھے، تو میں نے کہا منگل کو سفر نہ منگل کو ٹھہر رہو. اور رجائے قابلین کا ارشاد ہے کہ منگل کے روز حجامت نہ پڑھاؤ اور منگل کے روز سفر نہ کرو. سفر کے دوران منگل آئے تو سینکڑوں منگل آئیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن ابتدا نہ کرو. وہ میری بات نہ مانے. آپ ایک جنگل بیابان میں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، تو سردی انتہا درجے کی، کابل میں افغانستان کی سردی اللہ بنا دے. ہاں جی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چھری مار رہا ہے، کیسا سردی ہوتی ہے. تو وہاں کرایہ ٹوٹ گیا گاڑی کا، رات وہاں رہنا پڑی اور گاڑی کو لے گئے دوسری جگہ ٹھیک کرانے کے لیے. رات تو میں جنونی آدمی ہوں، بچپن سے مجھے جنگل بڑا پسند رہا، جنگلوں میں مجھے خود کیا اور آپ کا اسلام آباد کا بھی جنگل دیکھا ہے الحمدللہ وشکر اللہ. یہ میں نفسانی خاص کے طور پر نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں پتا. بہرحال میں اپنے قافلہ سے بالکل دور چلا گیا اور دھوپ پر بیٹھ کر ذکر شروع کر دیا. اور وہاں کے جو کتے ہیں وہ بہت سخت ہیں، بڑے کتے ہیں، شریعی کی طرح، شیر کی طرح بڑے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں کسی کو. ایک کتا میرے پاس آ کر بیٹھ، مجھے دیکھنے لگا. میں اب اتنا خوف آیا، میں نے کہا یہ مجھے کھا جائے گا. اب قریب کو بندہ بھی نہیں کہ میرے وقت تعاون کرے. میں نے اسی وقت میں اپنے ہاؤس پاک میں نمبر پر بیٹھا ہوں، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں سرکار محسوس سے عرض کی کہ حضور نے مجھے کھا جائے گا، یہ بلا ہے بہت بڑی اور اس کو بھگاؤ. وہ اکڑ کے جو بھاگا واپس موڑ کے دیکھا نہیں، اٹھ کے اپنے قافلے کے پاس پہنچ گیا. مدد فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ہم تک میں مدد فرماؤں گا. میرا جو مرید ہوگا میں اس کا ضامن ہوں، میں پہلے بھی یہ سنا چکا ہوں. اور انشاءاللہ آپ صدر شریف آئیں گے تو بہت اونچی کی شخصیات ہیں جو عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں اور مختلف زبانوں میں آپ کو کلام سنائیں گی. برکت حاصل کر کے دیے جاؤں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں معذور نہ ہوتا تو پہلے سب سے پہلے آپ کے خود بخود چلا جاتا. بہرحال وقت میں نے کہا السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کو حکم کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجیے ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو. اگر اللہ سے بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت، اور تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. یہ ہے قرآن مجید میں اللہ کریم جگہ مجدور نے فرمایا
کہ اگر تم اپنے مقام سے پھر گئے تو اگر دین ایمان سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، ایک ایسی قوم پیدا کرے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ پہلے ان سے محبت کرے گا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ ذکر میں رب کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، ذکر کے میدان میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تم میرا کثرت سے ذکر کرو گے، میں کثرت سے تمہارا ذکر کروں گا۔ کن لوگوں کے پاس پاکیزہ مخلوق کے سامنے، پیغمبروں رسولوں کے سامنے اور ملائکۃ الکرام کے سامنے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، ذکر کے میدان میں پہلے شرط رکھی کہ تم ذکر کثرت سے کرو۔ ایک ولی کے وہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلتے چلتے بھول گئے، پھر واپس گئے، جب چلے تھے وہ وہاں سے چلے اور پھر ذکر کرتے کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کے میدان میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنا، کو اللہ یاد کرنا، اور اللہ جل مجدہ ایک بار یاد فرما دے تو وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں۔ جس کو ایک بار اللہ یاد کرے اور جس کو کئی بار یاد کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن محبت کے میدان میں فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ جب اللہ محبت کرے گا جن سے تو لا محالہ وہ محبت کریں گے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی محبت عطا کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ انا الحسنی والبحث مقامی واقدامی علی عنق الرجال، یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، تفسیر مظہری عربی میں بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہے، اور اردو ترجمہ پہلے کرنے والے ہندوستان کی ضرورت ہے۔ پھر میں اس زمان کی میری شاہ کی گھرے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ مجھ میں تعصب تشدد نہیں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو مسلم مانتا ہوں۔ اگر وہ دل سے پڑھتے ہیں تو وہ مومن ہیں، اگر وہ زبان سے پڑھتے ہیں تو وہ مسلم ہیں۔ جس شخص نے عبدالدائم نے ترجمہ کیا بہترین ترجمہ، وہ ترجمہ بھی مل سکتا ہے تفسیر مظہری کا، اور عربی بھی کتاب مل سکتی ہے، قرآن تفسیر اور تفسیر کرنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، جو مظہر جان جانا کے خلیفہ ہیں، اور مظہر جان جانا حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، نقشبندی ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سیدنا علی عالم ارواح میں بزرگی تقسیم کرتے رہے، بغیر تقسیم کرتے رہے،
اور جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو بالخیر پھر آپ یہ ولایت کبریٰ تقسیم فرما رہی ہیں، اور وہ ولایت کبریٰ پھر آپ کی اولاد ابناء نسل طیب کی طرف منتقل ہوئی، اور ان سے ہوتے ہوتے حضور غوث اعظم پیر علیہ پیر کے پاس پہنچا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت بھی ولایت کبریٰ ان کے سپرد کی گئی ہے اور ان کے پاس ہے، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ان کا نائب ہر زمانے میں یہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں غوث قطب حضور غوث اللہ پیر نے پیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب ہیں، اور اس وقت فرماتی ہیں میں ان کا نائب ہوں۔ اور میں یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ کسی زمانے میں کہ جس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت امام مہدی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہ ولایت کبریٰ اس وقت تک۔ اب انشاءاللہ وہ اپنی قریب ہے، اگر قریب ہے اور ہم زندہ ہیں تو ہمیں ان کی غلامی نصیب اور اگر کبھی وقت نہیں ہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے لیے اور آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاص پر مارے اٹھائے۔